بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، یعنی کہ 22، جس میں آیت میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی آیت کے تحت میں مفسرین اور اس کی وضاحت کیا فرماتے ہیں۔ پہلے آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے بعد سنیں گے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے، تم میں سے فضیلت اور وسعت والے یہ قسم نہ اٹھائیں اور وہ تم میں سے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ وہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، کیا وہ پسند نہیں رکھتے کہ اللہ انہیں بخشنے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ حضرت مستہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قرابت دار یعنی کہ ریلیشن میں تھے، ان کے رشتہ دار تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پالا اور پوسا تھا۔ پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ حضرت مستہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کر رہے تھے، ان کی پرورش یعنی کہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری آپ اٹھا رہے تھے۔ لیکن حالات کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جہاں پر منافقین کا جو منافقین تھے، اس منافقین جہاں مدینہ طیبہ میں تھے، تو انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی تھی۔ وہ تہمت یعنی کہ جھوٹی تھی، تو بہتان تراشی کرے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت میں 18 آیتیں سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں نازل فرمائی تھیں، اور ان منافقین کی تہمت میں حضرت مستہ تھوڑی دیر کے لیے شامل ہوئے تھے۔ تو حضرت مستہ کی اس حرکت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، تو آپ نے کہا کہ میں اسے اپنا خرچ وغیرہ نہ دوں گا۔ تو آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اسے خرچ وغیرہ نہ دوں گا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخشے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور میں اس سے پہلے جو کچھ دیتا ہوں وہ برابر دیتا رہوں گا۔ تو صدیق اکبر نے اپنی قسم کا کفارہ دے دیا، یعنی کہ خرچ وغیرہ حضرت مستہ کے لیے نہ دوں گا، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے منافقین کی تہمت میں جب شامل ہوئے تھے، آپ نے خرچ وغیرہ دینے سے آپ نے قسم اٹھائی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس خرچے کو برابر دینے کا وعدہ فرما دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں صدیق اکبر کی افضلیت یعنی کہ صاحب فضل قرار دیا گیا، یعنی کہ ان کو فضیلت مطلق فرمائی گئی، یعنی کہ مطلق ہے، آپ تمام صحابہ میں افضلیت ثابت ہے۔ اس لیے کہ اس آیت کے تحت میں امام المفسرین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ اس آیت میں اولو الفضل سے مراد صدیق اکبر کی ذات یعنی کہ آپ کی ذات ہے، اور یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے۔ اور اس آیت میں اولو الفضل سے لے کر جمع کے صیغے ہیں، جیسا کہ اولو الفضل جیسا کہ صیغہ جمع کے ساتھ یاد فرمایا گیا، آپ کی علو اور افضلیت کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے، اور تمام مخلوق میں انبیاء اور مرسلین کے بعد آپ افضل ہے، تمام صحابہ میں اور تمام امت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت کے تحت میں کہ فضل اور وسعت
یہ دو لفظ جو ہیں، فضل سے جو مراد ہے آپ کی علم ہے، دین ہے اور احسان کے ساتھ کی جائے، یعنی کہ آپ کا علم ہے اور دین ہے اور احسان ہے، اور اس میں صدیق اکبر کی فضیلت اور دینی اعتبار سے بہت بڑی دلیل ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر فضل سے مراد جو لیتے ہیں، یہاں پر مال لیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فضل سے جو مراد ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین میں فضیلت والے ہیں اور مال میں بھی وسعت رکھنے والے ہیں۔ صدیق اکبر کی فضیلت و شرافت پر استدلال کیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ کی فضیلت کو الگ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ علم ہے، دین ہے اور احسانات ہے اور آپ کی شان و مبارک ہے، پھر اس کے بعد آپ کی مال اور وسعت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسماعیل حقی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ منکرین یعنی انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ فضل سے وسعت مال کو پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ مخفی یعنی کہ مخفی نہیں ہے۔ وسعت مال تو لفظ وسعت میں آیا ہے، تو لہٰذا یہ فضل کو مال کی طرف یہ معنی جوڑتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منکرین جو اعتراض کرتے ہیں، جو افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اسماعیل حقی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ فضل سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی افضلیت ثابت ہے، اور وسعت سے جو ہے وہ آپ کا مال مبارک ہے، جو آپ نے 40,000 درہم جو ہے دین اسلام کی خاطر آپ نے قربان کیا ہے، اور اس کی مثال قرآن مجید میں سورہ لیل میں واضح طور پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق ہونا یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد صدیق اکبر کی ذات تمام صحابہ میں افضل ہے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا جو مقام ہے، جو تمام صحابہ میں جو افضل ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشست میں جب بیٹھتے آپ، جہاں آپ دلبگر ہوتے، جہاں مسجد نبوی میں بیٹھتے، تمام صحابہ آپ کے اطراف و اکناف بیٹھتے، لیکن تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ پہ ہونے کے باوجود بھی اور آپ کے دائیں اور بائیں جگہ خالی ہوتی تھی۔ تو اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ صدیق اکبر دائیں طرف بیٹھتے اور بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھتے تھے، تو ان جگہ پر کوئی صحابی اس جگہ پر آ کر نہیں بیٹھتا۔ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی افضلیت شیخین کا کیا مقام ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر فاروق اعظم کی جو شان مبارک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی جگہ پر بھی کوئی صحابی آ کر نہیں بیٹھتے تھے، لیکن جب اسی مقام پر اسی محفل میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، سرکار کا مجمع ہے، سرکار بھی بیٹھے ہیں اور تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، لیکن حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہے، جیسے ہی تشریف لاتے ہیں اس محفل میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے سرک کر تھوڑا سا جگہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آ کر جب صدیق اکبر کے بازو میں پہلو میں جب بیٹھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو کر فرماتے ہیں، انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل، یعنی کند العمال کی یہ روایت ہے ابن عساکر کے حوالے سے کہ اہل فضل کی فضیلت کو اہل فضل ہی پہچانتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جو فضیلت والے ہیں، جو شان والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی فضیلت کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر فضیلت والے اور شان والے ہیں۔ واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان ہونے کے باوجود بھی، آپ مال کی وسعت رکھنے کے باوجود بھی، فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مال کو بھی راہ خدا میں قربان کیا ہے۔ تو اسی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمام صحابہ میں افضل اور اعلیٰ جو ہے صدیق اکبر کی ذات ہے، کیونکہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ اولو الفضل، یعنی کہ آپ اولو شان اور فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وسع، یعنی کہ اس آیت میں وسع یعنی کہ آپ کی وسعت مال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی فضیلت کا اور آپ کی مال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرف اسی آیت کے تحت میں مفسرین اور اس کی شرح میں یہی تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل اور وسعت
صدیق اکبر کی فضیلت اور مال دونوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی افضلیت صدیق اکبر کو ثابت کرتے ہیں علماء کرام۔ پھر یہی کہتے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام اول امت سے لے کر آخر امت تک میں تمام صحابہ میں افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔